پہلی بات یہ ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ پمفلٹ کن کے لیے لکھا ہے؟ جو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں اور ضعیف روایتیں، بے سند جھوٹی روایتوں سے، فتنوں سے بچنے والوں کے لیے۔ تو اب وہ کہنے لگ پڑے ہیں میں نے ان کے لیے لکھا ہے جو بابوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ اب ان کے مقلدین کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہر وقت یہ صحیح الاسناد کا رٹا لگاتے رہتے ہیں، اور مرزا صاحب نے 32 صفحات میں 32 مرتبہ لکھا ہے کہ یہ میرا پمفلٹ صحیح الاسناد کے اوپر مشتمل ہے۔ تو اب یہ کہہ رہا ہے سندوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی، کیونکہ اس کی سندیں ہیں ہی نہیں میرے بھائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ابھی بھی یہ مرزا صاحب کو چیلنج قیامت تک ہے کہ کسی ایک صحیح سند سے امام نسائی کی شہادت کا واقعہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل نہ لکھنے کی وجہ سے ان کو مارا گیا، قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، یہ ایک سند سے ثابت کرے۔ چلیں پہلے 5 کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا صاحب کیسے کلا بازیاں لگاتے ہیں اور کیسے جان چھڑاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو 5 سوال اور دے رہے ہیں، اور ان کا بھی ٹائم قیامت تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جرار۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے، اس میں ہم انجینئر محمد علی مرزا کے باطل عقائد و نظریات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو آج بھی ہم انجینئر علی مرزا کے متعلق ہی ایک اہم معاملے کے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو گزشتہ دنوں مفتی عتیق الرحمن علوی حافظہ اللہ، انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کو ایک چیلنج دیا، اور ٹائم قیامت تک کا دیا کہ آپ کے پاس قیامت تک کے لیے یہ ٹائم ہے، تو یہ میرے 5 سوالات ہیں، ان کے آپ نے جوابات دینے ہیں۔ تو جب لوگوں نے مفتی صاحب کا یہ بیان سن کے مرزا صاحب سے یہ سوالات کیے، اور لائیو سیشن میں آ کے ان سے یہ سوالات کیے کہ ان کے آپ کے پاس جوابات کیا ہیں، تو آج ہم دیکھیں گے کہ مرزا صاحب نے ان سوالات سے کس طرح اپنی جان چھڑائی اور اپنے مکر و فریب میں لوگوں کو لانے کی کوشش کی۔ تو اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پہلے کی طرح ہی موجود ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب۔ تو چلیے ان سے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں مرزا صاحب نے ان سوالات سے کیسے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ تو مفتی صاحب اس حوالے سے کیا رائے پیش کرتے ہیں؟ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جیسا کہ مفتی صاحب آپ نے سن لیا ہے کہ جو آپ نے چیلنج دیا تھا مرزا صاحب کو، اور آپ نے کہا تھا جی ٹائم جو ہے آپ کے پاس بھی قیامت تک کے لیے ہے کہ ان سوالات کے جوابات دینے ہیں آپ نے، تو مرزا صاحب نے تو کیا جوابات دینے تھے، لوگوں نے پھر لائیو سیشن میں آ کے ان سے یہ سوالات کیے ہیں۔ تو ان میں سے پہلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ 72 شہدائے کربلا جو ہیں، جو کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ کربلا کے اندر 72 شہید ہوئے تھے، تو اس حوالے سے جب لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیا کسی صحیح سند سے ثابت ہیں، تو مرزا صاحب نے آگے سے کہا کہ روایتوں شوایتوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، تاریخی باتیں ہیں یہ۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمیں پوری امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ مرزا صاحب اب لائیو سیشن چھوڑ جائیں گے، کیونکہ جب ہم یہ سوال کرتے تھے مرزا صاحب کے پاس جا کر کرنا چاہتے تھے تو مرزا صاحب ملتے نہیں تھے، تو لائیو سیشن ہمارے لیے تو ایک نعمت بن گیا۔ تو ہم نے وہ سوال اپنے دوستوں کو بھیجے، اور انہوں نے جب کیے تو مرزا صاحب اب جان چھڑا رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے پہلا سٹیپ تو آ گیا ہے کہ انہوں نے کہا جی اس طرح کے سوال اب ہم لائیو سیشن میں بنو امیہ کے بارے میں پابندی لگا دی ہے، اور امید ہے کہ کچھ دیر بعد ویسے لائیو سیشن ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ہمیں پورا یقین ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ جس بھائی نے یہ سوال کیے ہیں عاطف رمضان بھائی، اس کو انہوں نے بلاک بھی کر دیا ہوا ہے، جو اس کا مطلب کہ سوال کرنے کی ابھی اجازت ہی نہیں تھی۔ بہرحال دیکھیں، آپ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ روایتوں شوایتوں میں آتا ہے، اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، تاریخ میں آتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے خود یہ کہا ہوا ہے کہ 72 شہدائے کربلا صحیح سند سے ثابت ہیں، تو ہم اس کے اندر لگا بھی دیں گے۔ تو دیکھ لینا کہ اب کہہ رہا ہے کہ روایتوں شوایتوں کا مجھے پتہ نہیں، تو پہلے کہہ رہا تھا کہ صحیح سند میں ثابت ہے، تو گویا کہ پہلے کیا بول رہا تھا؟ جھوٹ بول رہا تھا، ایک بات۔ دوسری بات، یہ میرے پاس مرزا صاحب کا پمفلٹ ہے، اس کے 32 صفحات ہیں، اور ہر صفحے کے اوپر پہلی لائن اس نے یہ لکھی ہے کہ فرقہ واریت سے بچ کر
صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل بنانے، جھوٹی، بے سند، ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. یہ پمفلٹ کن کے لیے ہے؟ جھوٹی، بے سند، ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس میں جھوٹی نہیں، بے سند نہیں، ضعیف الاسناد نہیں، تاریخی روایتاں نہیں. اوپر لکھا ہوا ہے 72 شہدائے کربلا. گویا کہ اس نے 32 مرتبہ پھر یہ جھوٹ بولا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان سے بچنے والوں کے لیے تاریخی روایتیں نہیں ہوں گی، بے سند روایتیں نہیں ہوں گی، ضعیف الاسناد روایتیں نہیں ہوں گی. اور پھر اس نے 72 شہدائے کربلا لکھا. اب یہ کہے کہ روایتوں کا مجھے پتہ نہیں، تو ہم کہیں گے واقعتاً تمہیں پتہ نہیں، اور یہ 32 مرتبہ تم نے جھوٹ بول کر امت کو کیا دیا ہے؟ دھوکہ دیا ہے. اور اس کو ماننا چاہیے کہ میں پہلے جھوٹ بولتا رہا ہوں، قول سے بھی اور یہ فعل سے بھی، لکھ کر بھی جھوٹ بولا اور بیان کر کے بھی جھوٹ بولا ہے. مفتی صاحب، دوسرا آپ کا جو سوال تھا مرزا صاحب سے، کہ یہ اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ 60 سال تک ممبروں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکالے گی، لعنت ہوتی رہی. اس حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ کسی ایک صحیح سند سے یہ ثابت کریں اور ٹائم قیامت تک ہے. تو جب ان سے یہ سوال ہوا ہے مرزا صاحب سے، تو پہلے نمبر پہ تو انہوں نے کہا جی میرے اس پامفلٹ کے اندر کوئی بے سند روایت نہیں ہے. پھر کہنے لگے کہ وہ جو نوٹ میں نے لگائے ہیں وہ نمبرنگ کے اندر تو نہیں آتے، جو میں نے حدیثیں لگائی ہیں ان میں نہیں آتے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ وہ تو انہی لوگوں کے لیے میں نے نوٹ لگائے ہیں، اقوال اکٹھے کیے ہیں نوٹ کے اندر، کہ جو اپنے بزرگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کے لیے میں نے لگایا ہوا ہے. یہ بھی مرزا صاحب کا جھوٹ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ پمفلٹ کن کے لیے لکھا ہے؟ جو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں اور ضعیف روایتیں، بے سند جھوٹی روایتوں سے، فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. تو اب وہ کہنے لگ پڑے ہیں میں نے ان کے لیے لکھا ہے جو بابوں کو مانتے ہیں. اب یہاں 32 مرتبہ یہ جھوٹ بولا ہے. پھر یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ پمفلٹ کن کے لیے ہے؟ جو فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، جو قرآن و حدیث کو حجت ماننے والوں کے لیے، جو طریق کی فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو ان کے لیے لکھا تھا جو بابوں کو مانتے ہیں. تو اب یہ 32 مرتبہ جھوٹ کہا ہے یا اب جو بیان کر رہا ہے اس میں جھوٹ بولا ہے؟ میرا خیال ہے دونوں ہی جھوٹ بولے ہیں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مرزا صاحب کا بیان 1 مئی کو تھا غالباً، اور مرزا صاحب کا 8 جون کا نیا بیان پھر آ چکا ہے. مرزا صاحب ایسے بوندل چکے ہیں اور ایسے بولے ہو چکے ہیں. پہلے اس کتاب میں لکھ دیا کہ یہ کتاب فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، قرآن و حدیث کو ماننے والوں کے لیے ہے، طریق کی جھوٹی باتوں سے بچنے والوں کے لیے، اس میں اس کو نقل کیا. اور پھر مرزا صاحب ایسے بوندل گئے کہ کہا کہ میں نے تو بابوں کو ماننے والوں کے لیے بیان کیا تھا. اور آج پھر 8 جون کو مرزا صاحب نے خود بیان کرتے ہوئے لائیو سیشن میں کہہ دیا اگر بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پر لعنت نہ کرواتے تو یہ شیعان علی رافضی نہ بنتے. یعنی مرزا صاحب پھر دلیل کے طور پر یہ پیش کر رہے ہیں کہ بنو امیہ نے 60 سال تک لعنتیں کروائیں، اس وجہ سے وہ کیا بن گئے؟ شیعان علی کیا بن گئے؟ رافضی. ہم پھر مرزا صاحب کو ٹائم قیامت تک دیتے ہیں کہ چیلنج ہے، تم نے 8 جون کو یہ بات دوبارہ کہی ہے کہ بنو امیہ نے 60 سال تک ممبروں پر لعنتیں کروائیں، جاؤ قیامت تک ٹائم ہے، ایک صحیح سند پیش کر دو، ایک صحیح سند. لیکن نہیں پیش کر سکتے. تو یہ ایسا جھوٹا اور مکار آدمی ہے. یہاں کہہ دیتا ہے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، اپنے سیشن میں جا کے کہہ دیتا ہے میں نے تو بابو کو ماننے والوں کے لیے کہا ہے، اور پھر اگر کہہ دیتا ہے کہ نہیں بنو امیہ نے لعنتیں تو کروائی ہیں، بعد میں اپنی دلیل کے طور پر پیش کر دیتا ہے. اور اس نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ یہ تو بھلا ہو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا، انہوں نے آ کر یہ کبھی لعنت ختم کروائی تھی. تو اس وقت تو اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہوتا ہے، اور جب سند مانگی جاتی ہے تو کہتا ہے میں تے بابیانو منع والے واسطے بیان کی تھی. تو یہ مرزا صاحب کا جھوٹ ہے. اب پھر 8 جون کو جو انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، قیامت تک اس کی کوئی سند پیش کر دیں نہیں پیش کر سکیں گے. یعنی اب بھی یہ مقلدین کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ دیکھیں، ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بابوں کے لیے ہیں، اور ایک طرف یعنی بابوں کو ماننے والوں کے لیے ہیں، اور ایک طرف اپنے لیے اسے حجت بنا رہے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب خود بھی پھر بابی ہیں، بابی ہو بابوں گئے کی مانتے تو ہیں۔ حقیقت ہے مرزا صاحب بابی ہیں، اپنے بابے صاحب کو کچھ کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہتے، ہاں تو بابی تو ہے نا یہ۔ اچھا، صلح حسن کی شرائط کے حوالے سے تیسرا سوال جو آپ نے کیا تھا کہ صلح حسن کی جو شرائط مرزا صاحب نے اس میں بیان کی ہوئی ہیں ان کی کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ پیش کریں، یہ جو 5 شرائط انہوں نے ذکر کی ہیں جو اس پمفلٹ میں انہوں نے ذکر کی ہیں 5 شرطیں، ہم نے کہا ہے کہ وہ 5 شرطوں کی کوئی ایک صحیح سند پیش کر دو۔ تو جب ان سے سوال ہوا ہے کہ کوئی ایک صحیح سند پیش کریں تو یہ آگے سے انہوں نے سند تو کیا پیش کرنی تھی، آگے سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں ٹائم آپ کے پاس قیامت تک ہے کہ کون سے محدثین نے ان شرائط کا انکار کیا ہے۔ کون سے محدثین نے اس شرائط کا انکار کیا یہ پیش کریں؟ ہم کہتے ہیں آپ پیش کر دیں کہ کس محدث نے کہا ہے یہ صحیح الاسناد ہے، کس ایک محدث نے کہا ہے کہ یہ 5 شرطیں جو مرزا صاحب نے نقل کی ہیں کس محدث نے نقل کر کے کہا ہے کہ یہ صحیح ہیں؟ صرف نقل کرنا کافی نہیں ہوتا، جی صحیح سند کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہارے پاس ٹائم قیامت تک ہے، تم نے لکھا تھا صحیح الاسناد احادیث اور جھوٹی بے سند ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے۔ اس نے خود لکھا تھا کہ ضعیف الاسناد روایت نہیں ہوگی، بے سند بات نہیں ہوگی، جھوٹی بات نہیں ہوگی، تاریخی روایات کے فتنے نہیں ہوں گے۔ اب مرزا صاحب نے یہ تاریخی روایات نقل کی ہیں، اس کی سند مرزا صاحب کے ذمے ہے اور اس کی صحت بھی مرزا صاحب کے ذمے ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ کے پاس ٹائم قیامت تک ہے، کسی ایک محدث نے ان 5 شرطوں کو صحیح کہا ہو آپ پیش کر دیں، کیونکہ یہ آپ نے پیش کی ہے نا، تو مقدمہ تو مرزا صاحب کا ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں جی یہ صلح حسن جو تھی ان کے گاٹے میں فٹ ہو گئی تھی اور یہ سندوں کے چکروں میں پڑ گئے ہیں، تو آگے کہتے ہیں کہ سندوں کے چکروں میں پڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ سندوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی جان، بھائی ہیں تو یہ اب ان کے مقلدین کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہر وقت یہ صحیح الاسناد کا رٹا لگاتے رہتے ہیں، اور مرزا صاحب نے 32 صفحات میں 32 مرتبہ لکھا ہے کہ یہ میرا پمفلٹ صحیح الاسناد کے اوپر مشتمل ہے، تو اب یہ کہہ رہا ہے سندوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی، کیونکہ اس کی سندیں ہیں ہی نہیں میرے بھائی، سندوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چکر میں پڑھو گے تو ملیں گی نہیں، اس وجہ سے ضرورت ہی نہیں ہے، اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بھائی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اب تم خود کہہ چکے ہوئے ہو کہ واقعہ کربلا ہو یا بنو امیہ کے معاملے ہو یا کوئی مسئلہ ہو، جب تک اس کی صحیح سند نہیں ملے گی اس وقت تک ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ مرزا صاحب کا اپنا بیان ہے، ہم اس کے اندر لگائیں گے یہ صحیح ہے کہ مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جب تک بنو امیہ کے خلاف یا واقعہ کربلا کے بارے میں یا کسی ایسے طریقے کے معاملے میں جب تک صحیح سند نہیں ملے گی ہم کسی کو الزام نہیں دے سکتے۔ اب کہتا ہے کہ وہ سند ان کے گاٹے فٹ ہو گئی تھی اس وجہ سے سندوں کے چکر میں پڑ گئے۔ بھئی سندوں کے چکر میں تو پڑنا ہے نا، تو جب ہمارے گاٹے میں سندوں کے ساتھ فٹ نہیں ہوگی تو تیرے گاٹے میں تو فٹ ہو جائے گی نا۔ اچھا مفتی صاحب، چوتھا سوال جو آپ نے کیا تھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے متعلق مرزا صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ان سے جب سوال ہوا کہ کیا ان کے جنازے پر تیر چلائے گئے تھے تو انہوں نے کہا جی ہاں چلائے گئے تھے، اس سے بڑی بات نہیں تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ ٹائم قیامت تک ہے، اس کی کوئی ایک صحیح سند پیش کریں، جبکہ مرزا صاحب اس کی سند تو پیش نہیں کر سکے، تو جب ان سے سوال ہوا تو آگے سے کہنے لگے کہ بس یار یہ تاریخی باتیں ہیں واللہ اعلم۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر وہی بات، اب ان کے مقلدین کو سمجھ لینا چاہیے، ان کے ماننے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس کی ایک بھی صحیح سند ہوتی تو مرزا صاحب بڑا شور مچا کر اس کو بیان کرتے کہ فلاں امام نے فلاں جگہ پر فلاں صفحے پہ فلاں نمبرنگ پہ فلاں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، لیکن یہاں جان چھڑانے کا بس یار تاریخی باتیں ہیں باقی واللہ عالم۔ تو بھئی تاریخی باتوں سے تو بچنے والوں کے لیے تم نے یہ پمفلٹ لکھا ہے، جب تو کہہ رہا ہے کہ یہ فرقہ واریت سے بچنے والوں کے لیے ہے، ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، تو جب تو لوگوں کو تاریخی روایات کے فتنوں سے بچانے کا دعویٰ کرتا ہے اور خود تاریخی روایات بیان کرتا ہے اور لوگوں کے دماغ خراب کرتا ہے، جب یہ تو مان رہا ہے کہ حدیث اگر صحیح سند کے ساتھ نہ ہوگی تو قبول نہیں ہوگی، تو تاریخ کیسے بغیر سند کے قبول ہو جائے گی؟ جب یہ تو مان رہا ہے کہ بغیر سند کے تاریخ قبول نہیں، سند بھی ہونی چاہیے اور سند صحیح ہونی چاہیے،
تو اب یہ جب تیرے گاٹے میں فٹ ہو گئی یہ ساری باتیں تو اب کہتا ہے بس تاریخ میں ہے واللہ عالم. تو جب تاریخ میں ہے تو سیدھا ہو کر بیان کرنا تاریخ میں یہ بات ہے لیکن اس کی سند نہیں, تاریخ میں یہ بات ہے اس کی سند صحیح نہیں. ان کا انکار کرنا, حق گو عالم بننا. جب تو کہتا ہے کہ حق بیان کرتا ہوں تو یہاں بھی حق بیان کرنا کہ تاریخ نے لکھا ہے لیکن یہ حوالے دے اندر سند نہیں. اگر سند ہے تو صحیح نہیں, ایسے کہو نا. اب کیوں نہیں حق بولتا؟ یہاں پہ آدھی بات چھپا دی جو یہاں پہ واللہ عالم. تو جب کہہ رہا تھا ہاں ایسا ہوا ہے, اس وقت نہیں کہہ سکتا تھا واللہ عالم. پہلے کہتا ہے ہاں تیر برسائے گئے ہیں, اس وقت نہیں کہہ سکتا تھا واللہ عالم, کہہ سکتا تھا نا. تو ہم کہتے ہیں کہ اب جب تم مانتے ہو یہاں تو سیدھا سکرین پہ آ کے کہو کہ میں نے جھوٹ کہا اور میں نے غلط کہا اور تاریخ میں یہ لکھی اور اس کی کوئی سند نہیں ہے اور صحیح سند موجود نہیں ہے, یا تو یہ کہہ تو یہاں پھر اس کی سند پیش کر. اچھا, امام نسائی کی شہادت کے حوالے سے جو 5واں سوال آپ نے کیا تھا, تو مرزا صاحب ایسے تو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے, جو اکثر باتوں پہ اکثر روایات پیش کر کے کہتے ہیں متواتر ہے یہ. تو یہ آپ ایک تو تواتر اور متواتر کا بھی تھوڑا مفہوم سمجھا دیں, اس سے مرزا صاحب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ مرزا صاحب کا جو میں سمجھاؤں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بس جس کو زیادہ افراد بیان کر دیں تو اس کا مطلب ہے سند چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو لہذا اس کو ویسے ہی مان لو. حالانکہ تواتر کا یہ مفہوم نہیں ہوتا. تو مرزا صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کسی بات کو 2 4 6 بندوں نے نقل کر دیا ہے, چاہے بے سند ہی نقل کیا ہے یا ضعیف سند کے ساتھ ہی نقل کیا ہے, تو لہذا اس کو مان لیا جائے. تو مرزا صاحب تواتر کا یہ معنی لینا چاہتے ہیں, حالانکہ تواتر کی یہ تعریف نہیں ہے. مرزا صاحب کو جا کے اصول حدیث پڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ابھی بھی یہ مرزا صاحب کو چیلنج قیامت تک ہے کہ کسی ایک صحیح سند سے امام نسائی کی شہادت کا واقعہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل نہ لکھنے کی وجہ سے ان کو مارا گیا, قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, یہ ایک سند سے ثابت کرے. اچھا, یہ جب ان سے سوال ہوا ہے نا یہ کہ صحیح سند سے پیش کریں, تو آگے سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اہل حدیثوں نے خود نقل کیا ہوا ہے. اچھا, اہل حدیثوں نے نقل کیا تو اس کا مطلب صحیح ہو گیا جی. تو اس کا تو یعنی مرزا صاحب اہل حدیثوں کو بہت بڑے مانتے. اہل حدیث جو کہہ دیں وہ کیا ہوتا ہے, تو ہم جو کہتے پھر مرزا صاحب مانتے کیوں نہیں؟ ہمارے جو بزرگوں نے لکھی ہوئی کتابیں کہ مرزا صاحب کے بارے میں, اس کو مانتے کیوں نہیں؟ مرزا صاحب کے عقائد کا جو رد لکھا ہوا ہے اس کو مانتے کیوں نہیں؟ یہ ایک دھوکہ ہے. دیکھیں, اگر دلیل کے طور پر اتنا ہی کافی ہو کہ فلاں نے نقل کیا ہے, تو کتنی ہی ایسی روایات ہیں جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں. بہت بڑے محدث تھے کہ نہیں, لیکن مرزا صاحب ان کو مانتے نہیں کیونکہ ان کی سند ضعیف ہے, سند ثابت نہیں. کتنی ایسی روایات ہیں جو ابو داود میں ہے لیکن ان میں ایک ضعیف راوی ہوتا ہے, مرزا صاحب ان ضعیف روایات کو مانتے نہیں ہیں. تو کیوں؟ اتنے بڑے امام نے نقل کیا ہے لیکن سند چیک کی جائے گی. امام نسائی نے نقل کیا ہے, امام نسائی رحمہ اللہ نے خود کتنی روایات کو نقل کیا ہے اور مرزا صاحب ان کو مانتے نہیں کیونکہ اس کی سند ضعیف ہے. جب امام نسائی رحمہ اللہ جیسی شخصیت کی نقل کی ہوئی روایت کو صرف نقل کی وجہ سے قبول نہیں کیا جائے گا, لکھنے کی وجہ سے قبول نہیں کیا جائے گا, بلکہ اس کی سند کو چیک کیا جائے گا, تو پھر ان کی شہادت کے واقعے کو بھی چیک کیا جائے گا. اور جو اہل حدیثوں نے نقل کیا ہوا, پتہ کیسے نقل کیا؟ اہل حدیثوں نے جو نقل کیا ہے, اہل حدیثوں کے ایک سرخیل جو اس کے نزدیک بھی حق گو عالم دین ہے, علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کر کے اس کا خوب پوری انجینئرنگ کر کے بتائی ہے کہ فلاں فلاں راوی ضعیف ہے, اور اس کے ضعف کو خوب واضح کیا ہے. یعنی وہ بات نہیں بتائی مرزا صاحب. اہل حدیث نے صرف نقل نہیں کی تھا, نقل کر کے اگے ضعف بھی لکھا ہے, وہ کیوں نہیں بتاتا؟ اگر صرف نقل کرنا کافی ہے تو پھر ساری ترمذی مان لینا. اگر صرف نقل کرنا کافی تو ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ ساری مان لینا. اور ہمارے اماموں نے جو نقل کیا ہوا ہے نا, اہل حدیث نے جو نقل کیا ہے, اور اہل حدیث میں سے بعد نے آگے اس کا ضعف بھی نقل کیا ہوا ہے. زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے ضعف بھی نقل, تو وہ کیوں نہیں مانتا؟ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان 5 سوالوں کے جواب مرزا صاحب ہمیں نہیں دے سکے اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں دیں گے. یہ 5 سوال ہمارے مرزا صاحب پر قیامت تک قرض ہے, ٹائم قیامت تک. اور ہم ان کے سننے والے, جو حق کو ماننے والے طالب علم ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں یا ان کے ساتھی ہیں, ان سے ہم کہتے ہیں کہ ان 5 سوالوں کے جواب تلاش کریں اور آئیں. آج آپ کو ایک تحفہ دیں, 5 چیلنج ہم اور کر دیتے ہیں.
چلیں پہلے 5 کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا صاحب کیسے کلابازیاں لگاتے ہیں اور کیسے جان چھڑاتے ہیں. آج ہم آپ کو 5 سوال اور دے رہے ہیں اور ان کا بھی ٹائم قیامت تک. پہلا چیلنج ویسے چھٹا ہے. آج کا پہلا چیلنج کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، حسن رضی اللہ عنہ نے، حسین رضی اللہ عنہ نے یا کسی اہل بیت نے وضو کرتے وقت ننگے پاؤں پر دھونے کی جگہ پر مسح کیا ہو، دھونے کی جگہ پر مسح کیا ہو ننگے پاؤں پر وضو کے اندر، ہمیں کسی ایک صحیح سند سے دکھا دو. ٹائم قیامت تک ہے. صحیح. مرزا صاحب اس کو جائز سمجھتے ہیں؟ ٹائم قیامت تک ہے. دوسرا چیلنج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہو، کسی ایک حدیث سے ثابت کر دو. ٹائم قیامت تک ہے. ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ہاتھ باندھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لیکن آپ ہاتھ چھوڑنے کو جائز سمجھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ ہاتھ چھوڑ کر رکوع سے پہلے نماز پڑھی ہو، ثابت کر دو. ٹائم قیامت تک ہے، نہیں پیش کر سکو گے. تیسرا، اور یہ بڑا چیلنج ہے، ٹائم اس کا بھی قیامت تک ہے لیکن سمجھنا ہے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ، سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ یا کسی ایک اہل بیت نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پکارتے وقت مولا علی کہا ہو یا علی مولا کہا ہو. ایک ہے حدیث کا ذکر، وہ ایک الگ بات ہے. جس طرح مرزا صاحب پکارتے وقت، ذکر کرتے وقت، ان کا نام لیتے وقت، ان کا تذکرہ کرتے وقت علی مولا، مولا علی کہتے ہیں. حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت زین العابدین رحمہم اللہ ورضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکارتے وقت، ان کا ذکر کرتے وقت، ان کا تذکرہ کرتے وقت مولا علی کہا ہو اور اس طرح ان کا ذکر کیا ہو. ہمیں کسی ایک صحیح سند سے بھی دکھا دیں. ٹائم قیامت تک ہے، نہیں دکھا سکتے. چوتھا ہمارا چیلنج مرزا صاحب نے کہا ہے کہ تحکیم کے موقع پر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کو برا بلا کہا. یعنی جنگ صفین کے اندر جب فیصلہ ہوا تو ان دونوں صحابہ نے ایک دوسرے کو برا بلا کہا. ہم کہتے ہیں مرزا صاحب ٹائم قیامت تک کسی ایک صحیح سند سے یہ ان کا ایک دوسرے کو برا بلا کہنا صحیح سند سے ثابت کر دو. اور پانچواں اور ویسے 10واں چیلنج یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یا ان کی زندگی کے بعد صلح حسن کو منسوخ قرار دیا ہو. مرزا صاحب منسوخ کہتے ہیں نا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یا ان کے بعد صلح حسن کو منسوخ قرار دیا ہو. کسی ایک صحیح سند سے ثابت کر دو. ٹائم قیامت تک ہے. ہمارے کل 10 سوال ہو گئے. مرزا صاحب اور ان کے حق گو مقلدین کو ہم یہ ٹائم قیامت تک دیتے ہیں. ان 5 کی صحیح سند پیش کر دو. جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں جو آپ کے پہلے 5 سوالات تھے ان کی مکمل انجینئرنگ جو ہے ہمارے ناظرین کے سامنے وہ پیش کر دی ہے. تو ناظرین، مفتی صاحب نے مزید 5 جو چیلنجز مرزا صاحب کو کیے ہیں، تو ہماری آپ سے بھی گزارش ہے آپ خود بھی یہ 5 سوالات یاد رکھیں اور مرزا صاحب سے بھی لائیو سوال کریں اور ان سے بھی پوچھیں کہ ان سوالات کی حقیقت کیا ہے. تو آج ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.